پرندے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بندوق سے مارا گیا تو وہ پرندہ حلال ہوگا؟ عبد الرحمن قطر۔ دیکھیں، پرندے کو اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری تو وہ حلال نہیں ہے اگر وہ ذبح کیے بغیر مر گیا۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے، لیکن ہمارے یہاں بر صغیر کے علماء اور دیگر بہت سارے علماء ان کی رائے میں وہ حلال نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ وہ پرندہ حلال ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شکاری جانور پر، کہ جانور کو اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر مارا جائے اور آپ وہ تیر جانور کے لگا اور وہاں پہنچنے سے پہلے آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور مر گیا تو وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ ثابت ہے، اجماعی مسئلہ ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ۔ تو اسی پر بعض علماء نے قیاس کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب تیر مارنے سے حلال ہو جاتا ہے تو گولی مارنے سے بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تیر کا کام بھی خون بہانا اور گولی کا کام بھی خون بہانا، لیکن ہمیں اس رائے سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے سورہ مائدہ میں وہ کیا ہے؟ المتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر جو مردہ جانور ہے وہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ والنطیحہ، نطیحہ کہتے ہیں جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ سے مارا ہو۔ والمتردیہ، جو جانور پہاڑ سے گر کے مرا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ تمام جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مرے ہونا، وہ تمام قسم کے جانور حرام قرار دیے ہیں قرآن مجید نے۔ تو اسی وجہ سے پتھر سے اگر کسی نے جانور کو مارا، ہاتھ سے زور سے پتھر کھینچ کے مارا اور سر پہ لگا وہ پتھر اور جانور مر گیا تو بے شک بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے وہ پتھر مارا ہو۔ تمام دنیا کے تمام علماء کے اتفاق ہے جو بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں کہ یہ جانور حرام ہوگا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ گولی جو ہے نا، گولی وہ جو جانور کو جب جا کے لگتی ہے تو وہ تیر کی مثال نہیں ہے، وہ پتھر کی مثال ہے، کیونکہ تیر میں دھار ہوتی ہے اور پتھر میں دھار نہیں ہوتی۔ تو قرآن جو پتھر کے مارے میں جانور کو حرام کہتا ہے وہ اس لیے حرام نہیں کہتا کہ پتھر سے خون نہیں نکلتا، بلکہ پتھروں سے بھی خون نکل سکتا ہے۔ اگر آپ جانور کو بہت زور سے پتھر مارے تو خون نکل جائے گا اس کے۔ اور تیر کے شکار کو جو حلال کہتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ تیر میں دھار ہوتی ہے، دھار کا مطلب وہ کٹ کر کے جو ہے نا نفوذ کرتا ہے باڈی میں، اور پتھر کیا کرتا ہے وہ دھار کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ چوٹ کی وجہ سے جانور کی باڈی سے خون نکالتا ہے۔ تو اصل حلال و حرام کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ جانور کا خون نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ مار رہے ہیں وہ دھار والی ہے یا نہیں ہے، اس میں بلیڈ ہے یا نہیں ہے آگے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پتھر کو منجنیق میں رکھ کے ماریں یا ہاتھ سے زور سے جانور کے سر پہ پتھر مارے تو بے شک خون کے فوارے نکل جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن جانور سب کے نزدیک حرام ہی رہتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گولی کی مثال جو ہے وہ تیر کی نہیں ہے بلکہ وہ پتھر کی مثال ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پتھر کو تیز مارنے کے لیے آپ نے ایک آلے کا استعمال کیا، بندوق کا استعمال کیا ہے، تو وہ جو جانور کی باڈی سے خون نکلتا ہے وہ اس لیے نکلتا ہے کہ وہ پتھر آپ نے اتنی اسپیڈ سے مارا ہے کہ وہ اس کے آر پار ہو گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور بدستور حرام ہی رہتا ہے۔ ویسے بھی گوشت میں اصل حرمت ہے، جب تک اس کے حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ تو ہمارے پاس تیر سے جو شکار ہوتا ہے اس کے تو حلال ہونے کی یقینی دلیل ہے، جو گولی کا شکار ہے اس کے حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ پتھر کے زیادہ مشابہ ہے۔ تو جب تک یقینی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو حرام ہی کہیں گے۔ تو ہاں کوئی ایسی گولی ہو جس کے آگے دھار ہو، بلیڈ ہو، یا تیر جیسی نوک ہو اس کے آگے، بہت گہری نوک ہو اور نوک کی وجہ سے وہ جانور کی باڈی میں گھس جائے، تو پھر ایسی گولی اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چلاتا ہے تو ایسی گولی سے اگر آپ جانور ذبح نہ بھی کر سکیں، پہنچے وہاں پہ لیکن پہلے ہی مر جائے، پھر ایسی گولی کا شکار حلال ہوگا۔ لیکن آج کل جو گولیاں آ رہی ہیں وہ آگے سے تھوڑی سی گول ہوتی ہیں، ان میں نوک نہیں ہوتی آگے، تو اس لیے اگر آپ بندوق سے شکار کر رہے ہیں تو جانور کو آپ کو ذبح کر کے کھانا پڑے گا۔ اگر آپ نے جانور ذبح نہیں کیا اور آپ ذبح کیے کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو پھر آپ کے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے۔ بہتر ہے نا تیر چلانا سیکھ لیں، پرتغال کے ڈرامے دیکھ کے تو لوگ تیر انداز بن گئے۔ چلو بھائی، گالی دینے سے